بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو سارے مسائل ہی محرم سے متعلق ہیں۔ پہلا سوال ہے جی، محرم کا چاند دیکھ کر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، محرم کے چاند کی کوئی الگ سے دعا نہیں ہے۔ جب بھی چاند دیکھا جائے، نیا چاند دیکھ کر جو حدیث سے ترمذی سے دعا ثابت ہے وہ ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاحسان ربی وربک اللہ۔ چاند کو دیکھ کے یوں کہا جائے کہ اللہ اس کو امن اور ایمان والا بنا اور سلامتی اور احسان والا بنا، یعنی اس مہینے کو ہمارے لیے، اور اے چاند تیرا بھی رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے۔ تو کوئی بھی مہینہ جب شروع ہو، اسلامی مہینہ، تو چاند دیکھ کے یہ دعا کرنی چاہیے۔ محرم کے چاند کی الگ سے کوئی دعا ہمارے علم میں نہیں ہے۔ محرم کس حدیث کے مطابق اللہ کے مہینوں سے ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ الحرام کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ المحرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سب سے زیادہ فضیلت محرم کے روزوں کی ہے۔ تو 10 محرم کا روزہ جسے کہا جاتا ہے وہ اس روزے کی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ اور اس کو جو اللہ کا مہینہ کہا گیا تو اشہر حرم کی وجہ سے۔ اشہر حرم 4 مہینے ہیں، محرم ہے اور رجب ہے اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ، تو 4 مہینے شریعت میں محترم مہینے ہیں۔ 4 مہینے جو ہے نا محترم تھے عرب میں، اور محترم کا مطلب یہ تھا ان میں جنگ و جدال کو عرب لوگ بہت برا سمجھا کرتے تھے، تو اس میں ایک محرم بھی تھا۔ تو جو بھی مقدس چیز ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا میں نے بھی بتا دیا۔ محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملانے کا حکم دیا، 9-10 ملا دیں یا 10-11 ملا دیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے اس زمانے میں۔ اگر کوئی ملا دے تو اچھی بات ہے، نہیں ملائے تو 10 محرم کا بھی رکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ عاشورہ کے روزے کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 محرم ہوتا ہے۔ عاشورہ 10 محرم کا روزہ کس نبی کے واقعے سے متعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی تھی، اور بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات ملی تھی، وہ 10 محرم کو ملی تھی۔ تو یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں علیہ السلام، تو آپ نے پھر روزہ رکھنا شروع کیا، لیکن یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 2 روزوں کا حکم دیا۔ آج کل چونکہ مشابہت کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے، اس لیے بہت سے علماء کی رائے ہے کہ 1 روزہ بھی رکھ لینا کافی ہے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ ساتھ میں رکھنا سنت ہے؟ جی بہتر ہے، 9 اور 10 کا اکٹھا رکھا جائے۔ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ جی وہ بھی جائز ہے۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں کیا فرق ہے؟ رمضان کا تو بہرحال فرض ہے، محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں وہی فرق ہے جو فرض نماز میں اور سنت نماز میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ فرض جو اسلام کا رکن ہے وہ تو بہرحال رکن ہے، اس کے برابر تو کوئی مہینہ یا کوئی روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماتم اور عزاداری کے مسائل۔ محرم میں ماتم کرنا جائز ہے؟ کسی بھی مہینے میں ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے چہرے پہ مارے گا، یعنی غم میں، یا گریبان چاک کرے گا، تو زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق چلے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گریبان چاک کرنا، چہرے پہ یا سینے پہ تھپڑ مارنا، یا کسی بھی طریقے سے ماتم کرنا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ممانعت ہے۔ ہمیں غموں میں صبر کرنے کا حکم ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے، ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام جو ایک وسیع مذہب ہے، اتنا جامع دین ہے، وہ ہمیں یہ ہدایت ہی نہ دے کہ غم میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، غم میں ہم نے صبر کرنا ہے، اور اس صبر میں ہم نے دعا پڑھنی ہے، اور ماتم یا یہ سب چیزیں ہم نے نہیں کرنی ہے۔ ان سب چیزوں کو زمانے جاہلیت کی رسم قرار دیا گیا ہے، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ ماتم میں خون بہانا، زنجیر زنی کیسا عمل ہے؟ یہ بتا دیا میں نے۔
یہ سب ناجائز عمل ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ محرم میں جلوس نکالنا کیسا ہے؟ جلوسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، غم منانا۔ میں نے بتایا کہ شریعت میں غم منانا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، غم ہونا تو ایک نیچرل ہے، فطری چیز ہے۔ آپ جب بھی کوئی غم کی خبر سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ غم ہوتا ہے آپ کو، یہ تو محبت کی علامت ہے۔ آپ کے والدین میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے، آپ جب اطلاع ملتی ہے تو انسان غمزدہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال اسی تاریخ پہ وہ رو رہا ہو، غم منا رہا ہو، یہ ناجائز ہے۔ تعزیت تو 3 دن تک ہوتی ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو سید شباب اہل الجنہ ہیں، سیدنا حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان پر کربلا میں بے انتہا ظلم ہوا، ظالمانہ قتل ہوا۔ جن لوگوں نے قتل کیا، اللہ ان بدبختوں کو عذاب دے، اور ان بدبختوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کے انجام تک پہنچائے۔ لیکن جب بھی یہ خبر ملے اور اس پہ پھر سوچ سوچ کے غم منانا، یہ شریعت میں اجازت نہیں۔ ہاں، جب آپ کو خبر ملے اور آپ کو نیچرلی قدرتی طور پر کوئی غم ہو جائے تو وہ تو فطری چیز ہے، تو یہ بلکہ محبت کی علامت ہے۔ لیکن سوچ سوچ کے اس کو اور جلوس نکال کے اور پھر مجلسیں منعقد کر کے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، بہت ہی ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد ہوا، جنگیں ہوئی، آپ کے چہیتے شہید ہوئے، آپ کے لخت جگر شہید ہوئے میدان جنگوں میں، لیکن کہیں بھی نہیں ملتا کہ نبی نے ہر سال ان کا غم منایا ہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آپ کو خبر ملی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو آپ کی جو ازواج تھیں حضرت جعفر طیار کی، تو ان کے رونے کی آواز باہر آئی، ان کی چیخنے کی آواز آئی، تو آپ کتنا غضبناک ہوئے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ نے کتنی سختی سے ان کو حکم دیا۔ اب جن کی جوان خوبصورت شوہر، بہادر شوہر، غیرت مند شوہر شہید ہو گئے، ان کی بیویوں کو چیخ و پکار کی اجازت نہیں دی جا رہی اس موقع پہ، یہ نہیں کہ اگلے سال، بلکہ اسی موقع پہ۔ تو اگلے سال کہاں سے اجازت دی جائے گی کسی کی غم منانے کی؟ تو اس لیے سیدنا حسین یا سیدنا حسن، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم نے محبت بھی شرعی حدود کے اندر رہ کے کرنی ہے، اور محبت میں ہم نے اللہ کی حدود نہیں توڑنی ہے۔ تو اس لیے جب کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس موقع پر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، بیان کرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو یہ تو فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ لیکن سوچ سوچ کے اس میں پھر جلوس نکالنا اور اس کو اس نیت سے واقعات کو سنانا کہ تاکہ لوگ روئیں، چیخیں، تو جو بہت جگہوں پر دیکھا ہے اس طرح کی محفلیں لگتی ہیں، یہ پھر شرعی حدود سے تجاوز ہے۔ محرم میں نئے کپڑے اور نئے جوتے پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں، جب شیعہ لوگوں نے محرم کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا تھا اور اس میں غم منانا شروع کر دیا، تو بعض لوگوں نے شیعوں کی مخالفت میں محرم کو ایک تہوار سمجھنا شروع کر دیا، یعنی ایسا معاملہ شروع کر دیا جیسے تہوار ہے، اس میں نئے کپڑے پہننا اور اس طرح کی۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ محرم نہ تو کوئی تہوار ہے کہ جس میں خوشی منائی جائے، نہ کوئی غم کا مہینہ ہے کہ جس میں غم منایا جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ 4 مہینے اسلام میں محترم ہیں، ان میں جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا، اور اس کا تقدس پامال کرتے ہیں تو گناہ کا زیادہ خطرہ ہے، یعنی خاص طور پہ جنگ و جدال کرنا اس میں، بس اتنا ہے۔ تو اس سے جتنا شریعت نے جس کے بارے میں ہمیں بتایا، ہمیں اتنا ہی رہنا چاہیے، اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ گھر میں ٹی وی بند کر دینا یا سر میوزک چھوڑ دینا صرف محرم میں کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، صرف محرم میں نہیں کریں یہ کام، سفر میں بھی کریں اور ربیع الاول میں بھی کریں۔ تو باقی رمضان میں سب سے زیادہ برائیاں کرنا، کیونکہ وہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو محرم کا میں بھی برا ہے، سفر میں بھی برا ہے، ربیع الاول میں بھی برا ہے۔ اب یہ لوگ عجیب سی بات ہے کہ محرم میں کہتے ہیں کہ میوزک بند کرو اور سفر میں پھر چلا دیتے ہیں، ربیع الاول میں پھر چلا دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، سب میں بند کریں۔ محرم میں صرف حضرت حسین کا غم ہی کافی ہے کیا؟ مطلب یہ سوال میں سمجھا نہیں ہوں۔ محرم میں رونا دھونا اور غم منانے کی شریعت کا حکم کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ اسلام میں صبر کا حکم ہے، غم منانے کا حکم نہیں ہے۔ جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے
شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے کا حکم ہے۔ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ میرے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پتہ چلتا ہے حسین کے غم میں رونا بھی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں کہا کہ جب بھی شہادت کی ہر سال تم جو ہے رویا کرو، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال نہیں روئے ہیں۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو اس وقت تو محبت کا تقاضا تھا کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلیں، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت زیادہ تھی اپنے دونوں لاڈلوں سے۔ تو جب آپ کو اطلاع ملی تو وحی کے ذریعے تو آپ کا رونا فطری ہے۔ تبھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے اس کو رونا آ جاتا ہے تو یہ محبت کی علامت ہے، لیکن یہ نہیں ملتا کہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ سوچ سوچ کے رویا کرتے تھے، بلکہ آپ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ محرم کی عبادت اور عمل۔ محرم کی عبادت میں 10 محرم کا روزہ ہے، اور حدیث سے اتنا ہی ثابت ہے، الگ سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ کوئی کرے تو اچھی بات ہے، عبادت تو ایسی چیز ہے آپ جتنی چاہے کریں، جب چاہیں کریں۔ محرم میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں، ہمارے علم میں نہیں۔ کیا محرم میں عمرہ یا حج کی طرح کوئی الگ سے ثواب ہے؟ نہیں، ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کسی کے علم میں ہو تو ضرور پیش کریں۔ محرم کے پہلے 10 دنوں میں کون سی دعا مانگی جائے؟ کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، جیسے باقی مہینوں میں آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہی محرم میں بھی مانگیں، اور الگ سے اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے دعاؤں کی۔ 10 محرم کو گھر میں کچھ خاص بنانا سنت ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ جو عاشورہ کے دن خرچ کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ اسی وجہ سے بعض علماء کا رواج ہے کہ عاشورہ کے دن گھر میں دسترخوان کو وہ وسیع رکھتے ہیں، لیکن میں نے جب ان حدیثوں کی تحقیق کی ہے تو ان میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ضعیف روایات اگر کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے، خاص طور پر احناف کا تو بہت سخت اصولی موقف ہے کہ جب بھی کوئی حدیث مشہور حدیث یا متواتر حدیث کے خلاف ہوگی تو صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں جو حدیث ہے، جو ضعیف روایتیں ہیں، وہ بخاری کی صحیح حدیث کے خلاف ہیں جس میں عاشورہ میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب روزہ اور دسترخوان وسیع کرنا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے روزہ رکھیں دن میں اور افطاری میں دسترخوان وسیع کر دیں، تو بھائی جب افطاری میں دسترخوان وسیع کریں گے تو وہ عاشورہ کا دن رہے گا ہی نہیں، وہ تو 11 محرم شروع ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ رات یہاں دن کے تابع ہے، تو کچھ بنتا نہیں ہے، بہت زیادہ تعویلات کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے اس بارے میں یہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ لوگوں نے اس دن کو منحوس دن قرار دیا، تو بعض شام کے لوگوں نے، سنیوں نے، ان کی مخالفت میں بھی تشدد کر کے اس کو گویا ایک خوشی کا دن قرار دے دیا، اور پھر خوشیوں میں کپڑے بھی اچھے پہنے جاتے ہیں اور دسترخوان وسیع بھی کیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے غلو میں یہ حدیثیں گھڑی ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال روایات ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے اہل حق علماء کے درمیان تو اس میں تشدد اور غلو جائز نہیں ہے۔ تو میرا جو رجحان تھا، اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو رجحان ہے، میرا کیا رجحان، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات، جو بعض ہمارے بڑے علماء کا رجحان ہے، اگرچہ بعض علماء اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں کہ دسترخوان وسیع کر دیا جائے، لیکن ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ یہ روایتیں اتنی جاندار نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث میں تعویل کی جائے۔ لہذا ہماری رائے یہی ہے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب چاہیں دسترخوان وسیع کریں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، لیکن 10 محرم میں اس کی کوئی خاص فضیلت کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ روزہ رکھیں آپ 10 محرم کا، افطاری میں ویسے ہی دسترخوان آٹومیٹیکلی وسیع ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ افطاری میں بھوک لگتی ہے تو کھانے پینے کا دل کرتا ہے، تو بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، سب مل کے موج مستی کریں، کھائیں پیئیں افطاری میں، روزے میں نہیں، روزہ تو عبادت ہے۔ کیا محرم میں کسی قسم کا صدقہ دینا مستحب ہے؟ نہیں، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، جیسے باقی مہینوں میں صدقہ افضل ہے، محرم میں بھی اتنا ہی افضل ہے۔ محرم میں مسجد میں خصوصی درس دینا سنت ہے؟ کوئی
الگ سے سنت نہیں ہے، اس کی کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ باقی کوئی دینا چاہے تو جیسے ہر مہینے میں روزانہ درس ہوتا ہے، محرم میں بھی ہو سکتا ہے۔ محرم میں فاسٹنگ اور چیریٹی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ رکھنا 10 محرم کو رکھیں اور چیریٹی بھی روزے میں کریں تو روزے میں ویسی ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ سنی اور شیعہ محرم کس طرح مناتے ہیں؟ شیعہ کس طرح مناتے ہیں یہ آپ شیعوں سے پوچھیں، ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صحابہ یعنی قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو اس کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک محرم میں کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے، کوئی جلوس نکالنا یا غم منانا، یہ ہماری نظر میں جو غموں کے جلوس ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا ثابت ہے۔ باقی کوئی بھی نیکی کسی بھی دن کرنا چاہیں وہ تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ سنی عقیدے سے محرم میں کیا عمل ہونا چاہیے؟ سنی عقیدے سے محرم میں بس یہی عمل ہونا چاہیے کہ محرم میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عاشورہ کا روزہ آپ رکھ لیں۔ شیعہ کے محرم کے اعمال سنت کے مطابق رکھتے ہیں؟ ہماری رائے میں تو نہیں ہوتے، بہت سارے ان کے اعمال بدعت ہیں۔ باقی یہ وقت پھڈے اور جھگڑے کا نہیں ہے، آپ اپنے مسلک پہ چلیں جس پہ آپ کو اطمینان ہے، اور کسی دوسرے کو چھیڑیں نہیں آپ، کیونکہ اس وقت تو عالم اسلام کے حالات چل رہے ہیں، وہ جھگڑے اور پھڈے بازی والے نہیں چل رہے۔ آپ اپنی رائے پہ چلیں، اہل حق علماء جن کو آپ اہل حق سمجھتے ہیں ان کو فالو کریں آپ،